امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایرانی قیادت امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہ دے سکے۔ بولے مجتبیٰ خامنہئی بطور رہبر معظم قبول نہیں، مجتبیٰ خامنہئی والد کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی مجھے نئی قیادت کے انتخاب میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکہ کا اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% تک کمی آئی ہے۔ اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداوار صلاحیت ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی 1 ماہ کی ڈیڈ لائن کے برعکس امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ ایران جنگ 8 ہفتے یا زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ تل ابیب کی فضائی صورتحال براہ راست دکھانے والے کیمرے کو عین اس وقت نیچے کر کے سڑک دکھائی جانے لگی جب فضاؤں میں ایرانی میزائل داخل ہوئے۔ حملے کے وقت تل ابیب میں سائرن بھی نہیں بجائے گئے۔ بحرین پر بھی حملے، دارالحکومت منامہ کے 2 ہوٹل اور رہائشی عمارت نشانہ بنے، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرونز کا خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ امریکہ کا ایران میں زیر زمین میزائل اڈے پر حملہ، زوردار دھماکے۔ ایران کے بوشہر فضائی اڈے پر بھی حملہ، آگ کا گولہ بلند۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ ادارے کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکرز شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے مسلسل 6 روز بھی جاری۔ اسرائیل کا اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا سرپرائز دیں گے، بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر ایران کے جوابی حملے۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 افراد زخمی، زخمیوں میں پاکستانی اور نیپالی شہری شامل۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی شدید دھماکے سنے گئے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ایران کے داغے گئے 13 میزائل اور 4 ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ ایک میزائل قطر کی سمندری حدود میں گرا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوج کے اڈے کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج فارس کے شمال میں امریکی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے پڑوسی ملک آذربائیجان میں بھی میزائل اور ڈرون آ گرے۔ ایران نے آذربائیجان پر حملے کی تردید کر دی۔ میزائل اور ڈرون آذربائیجان کے علاقے نخجوان میں گرے، 2 افراد زخمی ہوئے۔ آذری حکام کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اس سے پہلے ایران ترکیے پر بھی میزائل حملے کی تردید کر چکا ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ وہ ترکیے کے علاقائی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ایران سعودی کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر حملے کی بھی تردید کر چکا۔ سعودی عرب، قبرص، ترکیے اور آذربائیجان پر حملے ایران نے نہیں کیے تو کس نے کیے؟ ترک صدر طیب ایردوان کی آذربائیجان پر ڈرون حملوں کی مذمت۔ ایران کو انقرہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نقصان پہنچانے سے گریز کا مشورہ۔ انقرہ میں صدارتی محل میں افطار عشائیے سے خطاب میں ترک صدر نے کہا کہ کسی کو بھی ایسا غلط رویہ نہیں اپنانا چاہیے جو ہمسائیگی اور برادرانہ تعلقات کے اصولوں کو مجروح کرے۔ ایران نے سعودی عرب کی جانب سے اس کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کر دیا۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے۔
سری لنکا کے قریب دوسرے ایرانی بحری جہاز کو ڈبونے سے بچا لیا گیا۔ سری لنکن صدر انورا کمارا ڈسانائکی نے کہا کہ ایرانی بحری جہاز حفاظتی تحویل میں ٹرنکومالی بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جہاز پر 208 افراد سوار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس چراغچی کی ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا ایرانی جہاز بھارتی بحریہ کا مہمان تھا جس میں تقریباً 130 سیلرز سوار تھے۔ ان کے الفاظ لکھ لیں، امریکہ کو اس کے عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ ممکنہ زمینی حملے پر رد عمل میں کہا کہ ہم ان کے منتظر ہیں، ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ زمینی کارروائی دشمن کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کو روکنا اس کے لیے مشکلات بڑھا دے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایران میں اپنا کام ختم کرنا دنوں کی بات ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے کہا ہے کہ اس وقت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ عالمی تناؤ، فوجی اخراجات بڑھ رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی تنازعات کو مزید مہلک بنا رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ دنیا میں امن کے خواب کو خطرہ ہے۔ عالمی رہنما کشیدگی میں کمی کے اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ کا عالمی توانائی کی سپلائی متاثر ہونے سے پیدا صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ سب جانتے ہیں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ قطر نے پاکستان کو LNG کی سپلائی روک دی۔ پاکستان LNG کی لوڈ مینجمنٹ پر مجبور۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق قطر گیس نے پاکستان کو بتا دیا مارچ کے لیے قطر سے 8 LNG کارگوز آنے تھے، صرف 2 ہی آ سکے ہیں۔ سوئس صدر نے رمضان میں گیس کا شیڈول بدل دیا۔ سحری کے لیے صبح 3 سے 9 بجے گیس اور افطار کے لیے دوپہر 3 بجے سے رات 9:30 بجے تک گیس ملے گی۔ سوئی ناردن کا صنعتوں اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ مقامی ریفائنریز وعدے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات فراہم نہیں کر رہے۔ آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ LNG اور LPG کی سپلائی پر بھی روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کی بجائے ہفتہ وار کرنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا یہ کام فوری طور پر ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کو جو پروگرام پیش کیا گیا ہے وہ آج اس کا حتمی جائزہ لیں گے۔ اگر ہم نے قیمتوں کو بڑھائے بغیر پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تو سمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم نے مارکیٹ کو بھی اعتماد دینا ہے کہ مہنگی مصنوعات لانے سے نقصان نہیں ہوگا۔ صنعتوں کو فرنس آئل پر منتقل ہونے کا مشورہ، بولے مارچ تک سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم نے صورتحال دیکھتے ہوئے 28-30 دن کے ذخائر جمع کر لیے تھے۔ ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت بڑھتے ہوئے $84 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب چین نے ملک کی بڑی ریفائنریز کو ڈیزل اور پیٹرول کی برآمدات روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جاپان، انڈونیشیا اور بھارت سمیت کئی ممالک ریفائنریز کی پیداوار میں کمی اور برآمدات عارضی طور پر معطل کر چکے ہیں۔ جرمنی ایران میں رجیم چینج یا جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، جرمن وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ چین کا بھی خطے میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ چینی وزیر خارجہ نے روس، ایران، عمان، فرانس، اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق معاملات حل کیے جائیں، ملٹری آپریشن ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس جایا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کا 4 لڑاکا طیارے ٹائفون قطر بھیجنے کا اعلان، بولے اینٹی ڈرونز صلاحیتوں کے حامل وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹر بھی
قبرص پہنچ جائیں گے۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایران پر ابتدائی حملوں کا برطانیہ حصہ نہیں بنا۔ ایران نے خطے کے دیگر ممالک پر حملے شروع کیے تو صورتحال بدل گئی۔ میئر لندن صادق خان نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم کا جنگ میں شریک نہ ہونا اور عراق جنگ سے سبق سیکھنا اچھی بات ہے۔ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ایران پر جارحیت کی مذمت۔ نجف سے جاری بیان میں آیت اللہ علی سیستانی نے کہا کہ جنگ سے خطے میں تباہی پھیل رہی ہے، بہت سارے ہیرو ملکی دفاع میں شہید ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارتخانوں کو شہریوں کی سہولت کے لیے ہر وقت دستیاب رہنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے آذربائیجان کی مدد کے مشکور ہیں۔ خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کے انخلاء پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران سے پاکستانی شہری بحفاظت وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ آذربائیجان میں پاکستانی سفارتخانہ پوری طرح متحرک ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دفتر خارجہ ساری صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ مشرق وسطی سے امریکی شہریوں کا انخلاء امریکہ کے لیے نیا چیلنج بن گیا۔ خطے میں 2 لاکھ سے زائد امریکی موجود ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 18,000 شہری مشرق وسطی سے امریکہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب امارات میں 50,000، قطر میں 15,000، کویت میں 30,000 اور سعودی عرب میں 80,000 امریکی شہری مقیم ہیں۔ امریکہ نے ان ملکوں میں مقیم اپنے شہریوں کو نکلنے کی ہدایت کی ہے، لیکن فلائٹس دستیاب نہیں۔ کویت میں امریکی سفارت خانے کی سرگرمیاں معطل۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندوز سیکٹر میں افغان طالبان کے مرکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ قندھار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ، ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں چمن سیکٹر، جوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، پاکستان کا افغانستان سے مطالبہ۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ آپریشن غضب للحق میں افغان شہریوں کو ہدف نہیں بنا رہے۔ افغانستان میں حملوں میں ٹی ٹی پی کے درمیانی درجے کی قیادت ماری گئی۔ پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی سرپرستی اور افغان طالبان رجیم کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ افغانستان میں کس کی حکومت آتی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر آپریشن غضب للحق کو کامیاب بنانا ہوگا۔ خیبر پختونخوا پولیس کو سیاسی طور پر آزاد کیا جائے تو وہ اکیلی ہی دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ تیرہ میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کر رہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ ریاستی اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا وزارت داخلہ کے نیشنل کمانڈ سینٹر کا دورہ، ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بریفنگ۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا نہ صرف ایران بلکہ پاکستان بھر میں بھی بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ روس میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی کی میڈیا سے گفتگو، کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی کو لوگ اس لیے بھی عزیز رکھتے تھے کہ وہ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کے فلسفے کے بھی اسکالر تھے۔ 30-40 برسوں میں جو بھی آیت اللہ خامنائی سے ملا وہ کہتا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو علامہ اقبال کے اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پایا۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کا مشترکہ وزارتی اجلاس، خطے میں کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں سے متعلق غور۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین میں اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا، مطالبہ کیا کہ ایران فوری اور بغیر کسی شرط کے حملوں کو بند کرے۔ یورپی یونین نے خلیجی ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ ایران پر امریکی جنگ کے بعد پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں 15% اضافہ، یومیہ اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں کی تعداد 700 تجاوز کر گئی۔ صورتحال سے قبل پاکستانی حدود سے 550 سے 600 پروازیں یومیہ گزرتی تھیں۔ اوور فلائنگ پروازوں میں اضافے سے یومیہ آمدنی میں $1.5 لاکھ کا اضافہ۔
امریکی حکومت کا پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔ آج ممکنہ مظاہروں کے باعث امریکی عملے کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو بڑے اجتماعات اور ہجوم سے دور رہنے کا مشورہ۔ امریکہ بھر سے پادریوں نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جمع ہو کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں عمارت سے لڑکی گر کر زخمی، واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی حالت بیان دینے کے قابل نہیں، مزید تحقیقات جاری۔ کسی فارمیٹ کا کپتان تبدیل نہیں ہوگا۔ کرکٹ بورڈ نے T20 کپتان سلمان علی آغا اور ون ڈے کپتان شاہین آفریدی کو گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وائٹ بال کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن بھی معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے۔ مائک ہیسن اور کپتان شاہین آفریدی کو ورلڈ کپ 2027 کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاریوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق رکن برقرار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر 4 رکنی سلیکشن کمیٹی اپڈیٹ کر دی۔ جیکب بیتھل کی 45 گیندوں پر سینچری بھی انگلینڈ کے کام نہ آئی۔ بھارت انگلینڈ کو 7 رن سے شکست دے کر ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے انگلینڈ کے خلاف 7 وکٹ پر 253 رنز بنائے۔ سنجو سیمسن 89 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بھارتی اننگز میں 19 چھکے اور 18 چوکے شامل تھے۔ انگلینڈ نے بھی بھرپور جواب دیا، 15 چھکے اور 21 چوکے لگائے۔ انگلینڈ 7 وکٹ پر 246 رنز بنا سکا۔ جیکب بیتھل 105 رنز بنا کر نمایاں رہے لیکن ٹیم کو ہدف تک نہ پہنچا سکے۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں رسائی سے صرف 1 قدم کی دوری پر۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ کامیابی کی صورت میں پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کا ٹکٹ پکا، شکست کی صورت میں ہاکی ٹیم کے ساتھ بھی اگر مگر کا چکر شروع ہو جائے گا۔ قومی ٹیم کے کپتان عماد بٹ جاپان کے خلاف سیمی فائنل میں کامیابی کے لیے پرامید، کہا سیمی فائنل جیت کر قوم کو ورلڈ کپ کھیلنے کا تحفہ دیں گے۔ کپتان نے بھرپور سپورٹ کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور جیو کی فخریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ محبتوں کی انمول داستان مایہ ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش ہے۔